آج ہم جوانی کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ جوانی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ لڑکے کی جوانی شرعیت میں مختلف علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ احتلام کا ہو جانا، یا اس سے کسی عورت کا حمل ٹھہرنا، یا شہوت کے ساتھ انزال ہو جانا۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو تو 15 سال پورے ہونے پر شرعیت میں بالغ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کی بلوغت علامت حیض کا آنا، یا احتلام ہو جانا، یا حمل ٹھہرنا، یا بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، اور کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال پر وہ لڑکی بالغہ شمار ہوگی۔ بالغ ہونے کے بعد وہ دونوں احکامات شرعیہ کے مکلف ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ اور دیگر احکام ان پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اب اگر غفلت یا نادانی کی وجہ سے ان کے ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو اس کی قضا اور تلافی کرنا ضروری ہوگی۔ بالغ ہونے سے پہلے بچہ اپنے ماں باپ کے تابع تھا، شرعیت کی طرف سے اس پر کوئی چیز فرض نہیں تھی، مگر اب بالغ ہونے کے بعد وہ بچہ مستقل مرد شمار ہوتا ہے اور شرعیت مطہرہ کے تمام احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جوانی کی امنگیں کیسے ابھرتی ہیں؟ عربی زبان میں ایک حکیمانہ جملہ ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، یعنی جوانی جنون کا ایک حصہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بچے میں جوان ہوتے ہی قسم قسم کے جذبات اور طرح طرح کی امنگیں یعنی امیدیں ابھرنی شروع ہوتی ہیں، اور ارد گرد کی سوسائٹی اور ملنے جلنے والوں کے ماحول کے مطابق ان کا ابھار شروع ہوتا ہے۔ نوجوان بچے کے لیے یہ نہایت خطرناک اور اہم موڑ ہے۔ جوانی کی صحیح حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کو چاہیے بچوں کے جوان ہوتے ہی ان کی خوب دیکھ بھال رکھیں، غلط قسم کے ساتھیوں اور دوستوں سے ان کو دور رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح سینما، تھیٹر، فلم، ناچ گانوں، ناول اور افسانوں، ننگی تصاویر، اخلاق سوز چیزوں سے پوری طرح بچائیں۔ نیز عورتوں کے جھمگھٹوں اور ان کی محفلوں میں آنے اور نوعمر لڑکیوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بھی بہت دور رکھیں۔ نوجوان کو خود بھی ان تمام باتوں سے بے پناہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ اگر جوانی کی ابتدا میں ہی بگاڑ کی طرف چل پڑا پھر اس کو صحیح رخ کی طرف موڑنا پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا، اور عزت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ صحت و قوت کے ضائع ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے۔ یہی ایک موقع ایسا ہے کہ اس میں بگاڑ مستقبل کی پوری زندگی کو برباد کرنے والا ہے۔ اغلام، جلق اور اس طرح کی گندی عادتیں پڑھ کر دین و دنیا دونوں برباد اور صحت ختم ہو جائے گی، بلکہ بہت سی دفعہ مستقبل میں شادی کے لائق نہیں رہے گا، اور آہستہ آہستہ مرجھا جانے والے پھول کی طرح اس کی زندگی مردہ ہو جائے گی۔ نیز اس طرح کی غلط عادتوں سے بہت سی مرتبہ سوزاک اور عطشک جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کا علاج بہت ہی دشوار ہے۔ اس لیے 15 سال کی عمر سے لے کر 20-22 سال کی عمر تک اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انتہائی پاکیزہ کتابیں اور اچھا لٹریچر دیکھتا رہے اور صالحین کی مجلسوں میں آمد و رفت رکھے۔ اس مدت میں اگر اس اپنی صحت اور جوانی سنبھال لی تو آئندہ کی پوری زندگی عافیت اور مزے کے ساتھ گزرے گی، اور اگر اس میں غلط صحبتیں ملیں اور بری عادتیں پڑ گئیں تو خطرہ ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اور اس کا جینا اجیرن ہو جائے گا۔ بچوں کے بستر کب الگ کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ 10ویں سال میں بچوں کے بستر علیحدہ کر دینا اہم اسلامی آداب میں سے ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے میرے سامنے یہ اعتراف کیا کہ اسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ اپنی خالہ اور اس کی بیٹی سے پھنس گیا۔ ایک عرب عورت کو اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا حمل تھا۔ کسی نے اسے سوال کیا، یہ حمل کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، قریب سونے اور دیر تک سرگوشی کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ المیہ ایک ساتھ بستر پر سونے، قریب قریب رہنے اور عزیزوں کے ساتھ کثرت سے میل جول کا نتیجہ ہے۔ اسلام کی عظمت اور اس کے زرعی اصولوں کے قدامت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا،
آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں اور اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس پر لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ، مچھ زنی اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ لہذا سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سلانا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر تو وہ سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ جنسی حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاڑ ہو جاتی ہے، اور یہ نوخیز بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں، اور ابتدا سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اسی غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی جنسی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شرعیت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہے۔